الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عزیز دوستو اور بزرگوں، ایک جمعہ کے وقفے سے اللہ نے دوبارہ ملاقات کرائی. چوبیس گھنٹوں میں اللہ نے ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک وقت ایسا رکھا ہے کہ اس وقت میں انسان جو بھی منہ سے نکالتا ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے. اسے قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں. لیکن یہ پتہ کسی کو نہیں ہے کہ وہ گھڑی کس وقت ہے. ہر روز ہوتی ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ سے ہمیشہ خیر کا کلمہ نکالا کرو، برا کلمہ منہ سے نہ نکالا کرو. حتیٰ کہ مائیں بھی اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کریں، دعائیں دیا کریں. بھلے وہ ناراض بھی، بچے تنگ بھی کر رہے ہوں، شرارتیں بھی کر رہے ہوں، میں یہ عادت بنا لے کہ وہ شرارت کے وقت بھی کوئی دعا ہی دیا کرے، بد دعا نہ دیا کرے. یہ جو امام کعبہ ہے عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ، یہ اپنی زندگی کا بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں جب گھر میں شرارتیں کرتا تھا، ظاہر بات ہے بچپن ہر کسی کا شرارتوں سے بھرپور ہوتا ہے اور اسی کا نام بچپن ہے. بچے اگر شرارتیں نہ کریں تو پھر تو وہ بوڑھے کہلائیں. لوگ اکثر ہمارے پاس بچے لے کر آتے ہیں، قاری صاحب اس کو ذرا دم کرنا، گھر میں شرارتیں بہت کرتا ہے.
یہ ہر کام وظیفے سے اور دم سے چلاتے ہیں. میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں شرارتیں کرتے گھر میں؟ وہ کہتے ہیں ہماری ایج ہی نہیں رہی. تو میں نے کہا ان کی ایج ہے، آپ کی ایج نہیں رہی تو اس کی تو ایج ہے، وہ شرارتیں کریں گے. تو قاری عبد الرحمن سدیس کہتے ہیں کہ میں بچپن میں جب گھر میں شرارتیں کرتا تھا تو میری ماں اکثر مجھے کہتی تھی، جیسے ڈانٹ ڈپٹ بھی دیا، بھگا بھی دیا گھر سے، اور یہ اکثر کہتی تھی جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے. اور آج دیکھیں کہ وہ کعبے کا امام ہے. دن میں کوئی لمحہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے کچھ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے. پھر ہم دعا مانگنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، مثلا 10 سال ہو گئے شادی کو، بچے نہیں ہو رہے، اولاد نہیں ہوتی، وہ دعا کرتے ہر طرح سے، حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، مسجد پہ آئے، گھر میں، دفتر پہ، اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے اولاد دے. یہ ناقص دعا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بد دعا ہو، دعا نہ ہو. اس لیے کہ اللہ اولاد تو آپ کو دے دے گا، لیکن اگر ہوئی وہ نافرمان تو آپ کی دعا تو آپ کے لیے بد دعا بن گئی. آپ جب بھی مانگیں اس کے ساتھ خیر کا لفظ ضرور مانگیں. اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے، مجھے فرما بردار اولاد دے، ایسی اولاد دے کہ جسے میں دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو ماں باپ کو بھی راضی کرے، تجھے بھی راضی کرے. ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اور روئے جا رہا ہے اور یہی کہہ چلے جا رہا ہے کہ اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے. آپ نے فرمایا اس شخص نے اپنے لیے اللہ سے مصیبت مانگ لی، حالانکہ صبر تو مصیبت نہیں ہے، بلکہ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. اب وہ اللہ سے صبر مانگ رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے اپنے لیے مصیبت مانگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مصیبت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا صبر ہوتا ہے کسی دکھ پر، کسی صدمے پر، کسی تکلیف پر. اب صبر مانگنے کا مطلب یہ ہے اللہ پہلے مجھے دکھ دے پھر اس دکھ پر صبر دے. ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ مجھے دکھ ہی نہ دے جس پر صبر کرنا پڑے، دکھ ہی نہ دے. اللہ تو قادر ہے نا کہ آپ کو دکھ ہی نہ دے، آپ کی زندگی سکھی بنا دے، دکھوں سے پاک بنا دے. اللہ تو اس بات پر قادر ہے. مصیبت پر صبر ہوتا ہے. ہاں جب آپ کو مصیبت آ گئی اب بے شک اللہ سے صبر مانگے، لیکن نارمل حالات میں اللہ سے صبر نہ مانگے. اللہ سے یہ مانگے کہ آپ کو مصیبت نہ دے، دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے. بہت دفعہ بہت ساری باتیں لوگ ملتے ہیں آپس میں، کوئی بچہ ساتھ ہوتا ہے، ایک سامنے والے سے پوچھتا ہے
یہ آپ کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، بیٹے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میرا پوتا ہے۔ پھر سامنے والا کہتا ہے اچھا ماشاءاللہ، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ عمر دراز کرے کہ مطلب عمر لمبی کرے۔ اب یہ جو ہے نا عمر دراز کرے، صرف یہ دعا نہیں ہے، یہ بد دعا۔ صرف لمبی عمر بد دعا۔ دعا کب ہے؟ عمر لمبی ہو، آپ صحت و تندرستی اور توانائی میں ہو، ایمان کی سلامتی آپ کو نصیب ہو۔ اب بھلے 120 سال کی عمر ملے آپ کے لیے نعمت ہے، اور عمر ملے 80 سال، 90 سال اور 40 سال کی ایج میں فالج ہو جائے تو باقی جو آپ کے 50 سال 90 سالوں میں سے 50 سال بچے ہوئے وہ آپ کیسے گزارے؟ پیشاب پخانا سب کچھ بستر پر ہے، کون کیا کرتا ہے؟ سبھی اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے اس وقت، کمرے میں کوئی داخل نہیں ہوتا کہ بدبو ہے، تعفن ہے، اس کا خود اپنا بیڈ روم اس کے لیے قبر بن چکا ہوتا ہے۔ یہ اس غلط دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں کوفہ کے گورنر تھے حضرت سعد۔ کوفہ کے جو گورنر تھے تو کوفے میں لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر سے، اور حضرت سعد پر انہوں نے 3 الزام لگائے۔ خط لکھا گیا حضرت عمر کو کہ آپ نے جو گورنر بھیجا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، لا یعدل بالسویہ۔ یہ جب مقدمہ ان کی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو یہ انصاف سے کام نہیں لیتا، یہ اپنے پرائے کا خیال کرتا ہے، فیصلہ اپنے والے کے حق میں کرتا ہے، اور اگر کوئی بات تقسیم کرنی ہو کوئی چیز تو پھر یہ برابر تقسیم نہیں کرتا، اور اگر جنگوں میں جانا ہو ہمیں بھیج دیتا ہے، خود اپنے گورنر ہاؤس میں بیٹھا رہتا ہے، ہمیں مرواتا ہے، خود لڑنے نہیں جاتا۔ حضرت عمر نے حضرت سعد کو خط ملنے پر معزول کر دیا، یعنی گورنری سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا دیا۔ ابو موسیٰ سے کہا کہ سعد کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور کوفے کی مسجدوں میں ہر نماز پڑھو، مثلا فجر کسی مسجد میں، ظہر کسی میں، عصر مغرب کسی میں، عشاء کسی میں، مختلف مساجد میں نماز پڑھو، اور اس نماز کے بعد سعد کو کھڑا کرو اور لوگوں سے مجمع سے پوچھو کہ یہ تمہارا صاحب کا گورنر ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہ بھی دیکھو کہ گورنر کے بارے میں جو انکوائری کی جا رہی ہے مسجدوں سے کی جا رہی ہے، گلیوں، شہروں، دفتروں، مارکیٹوں، وہاں سے نہیں کی جا رہی، مسجدوں سے کی جا رہی ہے، ان لوگوں سے کی جا رہی ہے جو نماز پڑھنے آتے ہیں۔ سب نے کہا کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس نے اچھا وقت گزارا ہے، بہت ہی نیک آدمی ہے، اسی طرح جاتے رہے۔ کوفہ کی ایک مسجد میں گئے، ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے وہی 3 باتیں کہیں جو حضرت عمر کو خط میں لکھی گئی تھی۔
اس سے یہی لگتا ہے کہ خط لکھنے والا یہی شخص تھا. اس نے وہی تینوں الزام لگائے. اس نے کہا کہ یہ جو لوگ تعریفیں کر رہے ہیں نا، یہ چونکہ گورنر رہا ہے نا، اس وجہ سے اس سے ڈر رہے ہیں. حالانکہ اب تو گورنر نہیں تھا، اس لیے تعریفیں کر رہے ہیں. اور میں کسی سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. ہمارے یہاں بھی لوگ جب کسی کی غیبت کرنی ہو تو یہ جملہ ضرور کہتے ہیں، بھائی میں تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں ہر بات. یہ بھی غیبت ہے. غیبت یہ ہے کہ میں اگر کوئی بات یہ چاہوں کہ مجلس میں میری یہ بات بیان نہ ہو اور آپ اسے مجلس میں بیان کریں، یہ غیبت ہے. چاہے میرے منہ پہ کریں چاہے میری پیٹھ پہ. مقصد تو مجھے ذلیل کرنا ہے نا، چاہے پیٹھ پیچھے بیان کرے چاہے منہ پہ بیان کرے. یہی دھوکہ اس نے بھی کھایا. میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اور یہ سارے ڈر کے مارے تعریفیں کر رہے ہیں. میں حق بات کہوں گا، یہ جنگوں میں ہمارے ساتھ نہیں جاتا، عدالت میں انصاف نہیں کرتا، تقسیم کے وقت برابری نہیں کرتا. وہی تینوں الزام لگا. ابو موسیٰ اشعری نے حضرت سعد سے پوچھا، سعد تمہارے پاس دفاع کے لیے کچھ ہے؟ یعنی تو اس کے الزام کا کوئی رد کرتا ہے یا تسلیم کرتا ہے؟ یہ بھی اسلامی طریقہ ہے کہ اگر عدالت میں کوئی مقدمہ آئے تو ایک فریق کی بات سنے بغیر فیصلہ نہ کرو، دوسرے کی بھی بات سنو اور اس کو صفائی کا پورا موقع دو، اس کے بعد فیصلہ کرو. سعد سے جب ابو موسیٰ نے پوچھا آپ اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہتے ہو یا اس کے الزام تسلیم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا، یہ شخص جھوٹا ہے اور اس کی تینوں الزامات کے بدلے میں اس کو 3 بد دعائیں دیتا ہوں. 3 بد دعائیں دیتا ہوں. اور انہوں نے پہلی بد دعا یہ دی، اللہم اطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی عمر کو لمبا کر. اب آپ کہیں گے یہ تو بد دعا نہیں، تو دعا ہے. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے میری زندگی زیادہ ہو. مرنا کون چاہتا ہے؟ مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، میرے پوتے پرپوتے، پھر پرپوتوں کی بھی شادیاں ہو جائیں جب تک میں جیوں. تو انہوں نے پہلی بد دعا دی اللہم اطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے. دوسری بد دعا دی اطل فقرہ، اس کی غربت بڑھا دے، غربت لمبی کر. اور تیسری بد دعا دی وابتلہ فی الفتن، اسے فتنوں میں مبتلا کر، آزمائشوں میں مبتلا کر. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر وہ وقت دیکھا اس شخص نے اتنی لمبی عمر پائی کہ اس کی جو آنکھوں کے ایک تو ہوتے ہیں نا بھویں بال، اور ایک ہے چمڑا، جو اوپر بھووں کے نیچے جو چمڑا ہے، یہ اسکن عمر کی لمبائی کی وجہ سے لٹک کر اس کے رخساروں پہ آ گئی. رخساروں پہ یہ چمڑا لٹک کے رخساروں پہ آ گیا، اور جب وہ دیکھتا تھا تو دونوں ہاتھوں سے وہ چمڑا اوپر اٹھاتا تھا پھر وہ دیکھتا تھا. غربت کا یہ حال تھا. فٹ پاتھوں پہ پڑا رہتا تھا، ضعیفی کی وجہ سے، گھر نہ ہونے کی وجہ سے، ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے فٹ پاتھوں پہ پڑا رہتا تھا. لوگ آ کے اس کو ٹھڈے مارتے، اور وہ اپنے منہ سے اس وقت لوگ جو آنے جانے والے ہوتے تھے اپنے منہ سے ان کو کہتا تھا انا شیخ کبیر
اصابتنی دعوت سعد، میں ایک بوڑھا شخص ہوں، مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی، مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی۔ اس سے ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کسی پر الزام نہ لگائیں۔ مظلوم اگر کمزور ہوگا آپ سے بدلہ نہیں لے سکے گا، لیکن وہ دل میں جو رب سے کہے گا نا، بس پھر وہ اللہ تک پہنچنے میں اس کی فریاد کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اتقِ دعوت المظلوم، اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچا، اس لیے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ اور کوئی پردہ، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی جب وہ آہت اس کے دل سے نکلتی ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 بد دعائیں دی، اللہ نے تینوں قبول کی، تینوں قبول کی، اور اس الزام تراشی کرنے والے شخص کو اس میں مبتلا کر دیا۔ اور سعد چاہے دعا کرتے چاہے بد دعا کرتے، بہت قبول ہوتی۔ اور قبول کیوں ہوتی؟ حضرت سعد نے اپنی جوانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ، میں اس نسخے کو استعمال کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اللہ مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرے، ایسا شخص مستجاب الدعوات کہتا ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ آپ نے فرمایا یہ کام دعاؤں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ بتائیے، میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب، اپنی روزی کو حلال کر لے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ اپنی روزی میں یہ احتیاط کرنے لگ جائے کہ میں حرام نہیں کھاؤں، بس کسی طرح بھی ہو حرام نہیں کھاؤں، بھوکا مر جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے گا، چٹنی کھا لوں گا، کچے پیاز کھا لوں گا، حرام کا حلوہ نہیں کھاؤں گا۔ یہ جب تہیہ کر لے، اللہ کے حبیب نے فرمایا تکن مستجاب، اس وقت تیری حالت یہ ہوگی کہ تو منہ سے کچھ بھی نکالے گا عرش والا اسے قبول کرے گا۔ چنانچہ سعد نے رسول اللہ کی اس وصیت اور نصیحت پر اتنا سختی سے عمل کیا کہ فاروق اعظم کا دور تھا جب ان کو گورنر بنایا گیا۔ فاروق اعظم کوفہ میں گئے، اکثر آپ جایا کرتے تھے مختلف گورنروں کے علاقے میں اور ان کے دفتر دیکھتے، ان کا رہن سہن دیکھتے۔ اب ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے نا کہ کوفے کا گورنر تھا، کوئی چیز ہوگا۔ حضرت عمر اس کو گورنر بنانے والے، یہ یوں سمجھ لو کہ اس دور کے وزیر اعظم ہیں، یہ گئے ہیں کوفہ کے گورنر ہاؤس میں۔ اب وہ کوفہ کا گورنر ہاؤس کیا ہے؟ کپڑے کا ایک خیمہ ہے، اس میں مٹی کا 2 پیالے رکھے ہوئے ہیں، ایک میں وہ سالن کھاتے ہیں، ایک میں پانی پیتے ہیں، اور کچھ سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ کہا امیر المومنین جب بھوک زیادہ لگتی ہے اس میں سے کچھ روٹی بھگو لیتا ہوں اور نرم کر کے کھا لیتا ہوں۔ یہ گورنر ہے، گورنر۔ اور اسی پر الزام لگا تھا کہ یہ انصاف نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے کہا
صاحب اتنی سادگی اچھی نہیں ہے. کہا کہ بس اللہ جو حلال کھلا رہا ہے الحمدللہ، یعنی کوئی قوم کا پیسہ نہیں کھایا، قوم کا پیسہ نہیں دبایا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری. اور اللہ نے پھر وہ عزت، وہ مقام، وہ رتبہ دیا. تو لہذا اللہ سے دعائیں ضرور مانگو، لیکن سوچ سمجھ کر مانگو. دعا کرنے سے پہلے علماء سے مشورہ کرو کہ میں اس طرح کی دعا ان الفاظ کے ساتھ کروں کہ نہ کروں، تاکہ علماء حق آپ کو اگر آپ کی دعا میں کوئی غلطی ہے تو وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کی دعا میں یہ غلطی ہے. آپ جس بھی مشکل میں پڑ جائیں، اللہ کی رحمت کی امید کی جو کرن ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں آپ کی ساری تدبیریں، سارے مشورے، ساری طاقتیں، ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کی مدد، نصرت وہاں سے شروع ہوتی ہے. کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ دنیا میں ہم یہی کہتے ہیں نا، میاں اللہ تو نہیں دکھتا. کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. اللہ سے مانگنے کی عادت ہے اور بھلی بات مانگیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، بچوں کے فیوچر کے لیے، اور حرام سے بچیے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوباً میرے بندے آپ سے میرے بارے میں جب یہ پوچھیں میں ان کے قریب ہوں یا ان سے دور، انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں. اتنا قریب ہوں دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اتنے قریب نہیں. حتیٰ کہ تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہارے کاروبار، تمہارا پیسہ، تمہارے دوست، کوئی بھی تمہارے اتنا قریب نہیں جتنا ہم تمہارے قریب ہیں. بندہ زبان حال سے پوچھتا ہے اے الہ العالمین کتنا قریب ہے؟ اس مسجد کی چھت جتنا، حبیب بینک پلازا جتنا، یا دبئی کے ٹاور جتنا، اے اللہ کتنا قریب ہے تو ہمارے. اگر دور ہے تو ہم اونچی اسپیکر میں تمہیں آوازیں لگایا کریں، اور اگر ہمارے قریب ہے تو پھر ہم دل میں بھی تمہیں پکار لیا کریں. اللہ کہتا ہے انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، لیکن کتنا؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں. تمہاری جان بھی تمہارے اتنا قریب نہیں جتنا میں تمہارے قریب ہوں. دنیا کی کوئی ہستی تمہارے دل کے رازوں کو جانے یا نہ جانے، سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن میں سمجھتا ہوں. میں تو گونگے کی خر خر کو بھی جانتا اور سمجھتا ہوں. میں تو بے آواز چونٹی کی آواز کو بھی سنتا اور سمجھتا ہوں کہ یہ چتلیٹے مجھ سے کیا مانگ رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چیونٹی نے ہی تو زمین پہ چتلیٹ کر
اللہ سے دعائیں کی الہ العالمین اپنے ان بندوں کے گناہوں کی سزا ہمیں تو نہ دے۔ زمین اتنی تپ چکی ہے کہ ہم اپنی بلوں میں بھی نہیں رہ پاتی۔ الہ العالمین بارش برسا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی دعا کو سنا۔ استسقاء کے لیے جانے والے ساتھیوں سے کہنے لگے جلدی واپس چلو، اللہ نے کسی اور مخلوق کی سن لی ہے، جلدی واپس چلو۔ اللہ رب العالمین جنگل میں بسنے والی چیونٹیوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، اس سے بھی غافل نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میرے بندے جب بھی میرے دروازے پر اپنی ضرورتیں پیش کریں گے میں ضرورتیں پوری کروں گا۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے پچھلے جو مر چکے وہ جو موجود ہیں وہ جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ اور سارے جن سارے انسان اگر ایک چٹین میدان میں جمع ہو جائے، فَسَلُوا كُلَّ مَسْأَلَةٍ، اور ہر بندہ ہر جن ہر بوڑھا ہر جوان ہر مرد ہر عورت اپنی الگ الگ ضرورت پیش کرے اور میں ہر بندے کی الگ الگ ضرورت کو پورا کرتا جاؤں، سارے زمانے کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، جتنا سوئی کو سمندر میں ڈالو اور پھر اس کو نکالو، جتنا پانی سوئی کو لگ جاتا ہے رب العالمین کے خزانے میں ساری دنیا کو نوازنے کے بعد اتنا بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پیروں سے مانگو تو پیر ناراض ہوتے ہیں، چودھریوں سے مانگو تو چودھری ناراض ہوتے ہیں، وڈیروں سے مانگو تو وڈیرے ناراض ہوتے ہیں۔ رب کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو تو میں ناراض ہوتا ہوں، مانگو تو میں خوش ہوتا ہوں۔ جیسے رب العالمین کو اس کا بندہ پکارتا ہے وَيَقُولُ يَا رَبِّ، اللہ رب العالمین کو آوازیں دیتا ہے، صدائیں لگاتا ہے، اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں نے سن لیا، بتا کیا چاہیے۔ ارے ایسا دینے والا آپ کو پوری کائنات میں کہیں نہیں ملے گا، آپ کو ہمیشہ دینے والے کے پاس جانا پڑتا ہے، اپنا دکھڑا سنانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے میں بیمار ہوں علاج کے لیے پیسے نہیں، بچے بچی کی شادی کرنی ہے، شادی کے لیے کچھ پیسے کی مدد چاہیے، آپ کو جا کر التجائیں کرنی پڑتی ہیں، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ کائنات میں ایسا داتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جو مانگنے والے سے نہیں کہتا کہ تو آ۔ ہر آدھی رات کے بعد رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کہتا ہے حل من مستغفر، ارے کوئی ہے گناہگار جو مجھ سے کہے اللہ مجھے بخش دے، میں بخشنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے، میں شفا دینے پر تلا ہوا ہوں۔ دینے والا خود آ کر کے مانگنے والے کو کہے کہ مجھ سے مانگو، میں اس وقت دینے کے موڈ میں ہوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، بخشش مانگو، روزی مانگو، ترقیاں مانگو، اپنے بچوں کا فیوچر مانگو، اپنی صحت و عافیت مانگو، میں دینے پر تلا ہوا ہوں۔ دنیا میں ہر عبادت، نماز کا بھی رب العالمین نے ایک وقت رکھا ہے،
فجر کے وقت میں، ظہر اثر اپنے اپنے وقت میں، مغرب عشاء اپنے وقت میں، تہجد اپنے وقت میں، زکوٰۃ کا بھی رب العالمین نے سال بعد ایک لمٹ مدت رکھی ہے، حج کے بھی مہینے اور تاریخیں رب العالمین نے مقرر کی ہیں، روزے کے بھی رب العالمین نے مہینہ مقرر کیا، اور پھر اوقات رکھے، اتنے بجے روزہ بند ہوگا، اتنے بجے کھلے گا۔ دنیا میں واحد عبادت ہے دعا کہ رب العالمین نے اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا، کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا، کوئی دن کوئی گھڑی رب العالمین نے مقرر نہیں کی۔ اے میرے بندے، جس طرح تو سمجھتا ہے دکھ اور تکلیف کا کوئی وقت نہیں، میں نے بھی اپنے ہاں 24 گھنٹے تیری فریادیں سننے کے لیے میرے در کے دروازے تمہیں 24 گھنٹے سروس مہیا کرتے ہیں، ہم نہیں جاتے، الگ بات۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے اچھے ہسپتال 24 گھنٹے سروس دیتے ہیں، ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، چینج ہو جاتی ہیں، ہسپتال کھلا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے سروس کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ بیماری کا، دکھ کا، تکلیف کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں۔ رات کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، رات کے 1 بجے ہو سکتی ہے، اب سارے شہر کے ہسپتال بند ہو تو بندہ کہاں جائے؟ اس تکلیف میں، درد میں تڑپ رہا ہے، کہاں جائے؟ 24 گھنٹے سروس اس لیے مہیا کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان، 24 گھنٹے سروس، آپ کی کوئی پرچی کی فیس نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں نے کب کہا کہ تو یہ لے کر آئے گا؟ اللہ تو ٹیسٹ بھی نہیں کرواتا۔ جو کتنے دنیا میں ڈاکٹر ایسے ہیں، ان کا میڈیسن والی کمپنیوں کے ساتھ، یہ جو ٹیسٹ کرنے والی لیبارٹری ہیں، ان کے ساتھ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ریلیشن ہوتے ہیں، باقاعدہ کمیشن بندے ہوئے۔ آپ نزلے زکام والا بھی بندہ جائے تو اس کو 10 ٹیسٹ لکھ کے دیں گے، اور یہ بھی کہیں گے فلاں لیبارٹری سے کہا، اس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے، فلاں سے کرا کے اس کا رزلٹ اچھا ہے، اس لیے کہ وہاں سے کرائے گا تو اس کا کمیشن آئے گا۔ میڈیسن بیچنے والی کمپنیاں ڈاکٹروں کو گاڑیاں آفر کرتی ہیں کہ آپ ہماری دوائی مریضوں کو لکھ کے دیں، ہماری دوائی مریضوں کو لکھ کے دیں۔ جو ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ ہماری دوائیوں کی سیل کرے گا، نئے ماڈل کی گاڑی ہم آپ کو دیں۔ لوگ غریبوں کی کھال اتارتے ہیں، کھال اتارتے ہیں، لیکن رب کو دیکھا؟ رب العالمین نہ آپ کے ایکس رے کرواتا ہے، نہ الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے، نہ بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ میرے بندے، میں جانتا ہوں تجھے کیا بیماری ہے، لیکن میرے ہاسپٹل میں آ تو صحیح نا۔ چلو یہاں نہیں آتا، گھر میں صحیح، مجھے یاد تو کر، مجھے یاد تو کرنا۔ پھر دیکھ اللہ رب العالمین آپ کی کیسی نصرت اور کیسی مدد کرتا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو گھڑیاں ایسی مقرر کی ہیں، اس میں ایک گھڑی آدھی رات کے بعد فجر کی اذان تک، یہ وہ گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں رونے والے کے آنسوں کو اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہے۔ لہذا آپ کو دنیا کی کوئی مشکل ہے، آپ اس گھڑی سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کے حضور روئیے، گڑ گڑائیے۔ رات کا وقت اس لیے بھی اچھا ہوتا ہے، روشنی میں رونا نہیں آتا۔ دوست احباب دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچہ برابر میں بیٹھا ہے، اب میں اس کے سامنے کیسے رو؟ بچہ جا کے اماں کو بولے گا، اماں ابو کو کیا ہوا؟ وہ وہاں بیٹھے رو رہے تھے۔ پھر رونے میں انسان کی شکل بھی تھوڑی عجیب سی ہو جاتی ہے، اور انسان چاہتا ہے میری عجیب شکل بھی لوگوں کو نہ دکھے۔ اللہ نے اسی لیے وہ اندھیرے کا وقت رکھا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں،
بس آپ کا رب بیدار ہے اور آپ بیدار ہیں. اب آپ رب سے جو مرضی کہہ لیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول دیکھو اللہ کو رونا اتنا پسند ہے اپنے آگے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کسی کو رونا نہیں آتا نا وہ اللہ کے آگے دعا مانگتے وقت رونے والی شکل بنا ہے. شکل رونے والی بنا اللہ قبول کرے گا. رونے والی شکل بنا. آپ کے کراچی کے قاری عبدالخالق رحمانی رحمہ اللہ یہ سائٹ ایریا میں شیر شاہ کی طرف ایک مسجد ہے وہاں تراویحیں پڑھایا کرتے تھے. نام مسجد کا میرے ذہن سے نکل گیا. اس مسجد میں تراویحیں پڑھاتے 27ویں شب کو ختم ہوتا اور جب ختم ہوتا تھا تو وہ اس کے بعد دعا کراتے تھے. پورا کراچی پلٹا ہوتا تھا ان کی دعا میں شریک ہونے کے لیے. اور وہ دعا کیسے کرواتے تھے؟ جب تراویحیں ختم ہوتی دعا کا وقت آتا مسجد کی لائٹیں بجھا دیتے. مسجد کی لائٹیں بجھا دیتے اور دعا وہ اندھیرے میں کراتے. لوگ عموماً پوچھتے تھے مولوی سے کہ یہ اندھیرے میں دعا کرانی سنت ہے؟ عام مولوی کہہ دیتے ہیں نہیں ایسا تو کوئی حکم نہیں ہے کہ بتی بجھا کے دعا کرو. لیکن ان سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اندھیرے میں بندہ رو دیتا ہے روشنی میں روتا نہیں. اور رب راضی اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے آگے روئے. کہتے ہیں نا کہ سگی ماں دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ روئے نہیں. بچہ چپ رہے کھیل رہا ہو سویا ہوا ہو بچہ سو رہا ٹھیک ہے وہ بھی اپنے کام کاج کرتی رہے. جیسے بچہ رویا اب فوراً دودھ لگائے. اللہ کے آگے تھوڑا رو اترو بہاؤ آنسو بہاؤ. پھر اللہ رب العالمین دیکھیے آپ کی کایا کیسے پلٹتا. آپ دنگ رہ جاؤ گے کہ اللہ